بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مصر کی شہر قاہرہ کے اندر ایک سوداگر رہتا تھا جو گھوڑوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کے پاس گھوڑوں کا ایک بہت بڑا استبل تھا اور اس استبل کے اندر ہر قسم کے گھوڑے موجود تھے۔ اس سوداگر کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ اس کے بعد گھوڑوں کا بہت بڑا استبل تھا۔ اس سوداگر کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اتنی دولت اور اتنی شہرت ہونے کے باوجود وہ سوداگر اپنا ہر کام خود اپنے ہی ہاتھوں سے کرتا اور جو کام وہ خود نہ کر سکتا تو اپنے نوجوان بیٹے کو حکم دیتا اور اس کا فرمانبردار بیٹا اپنے باپ کا حکم مان کر مشکل سے مشکل کام بھی خود کر لیتا۔ حالانکہ کئی دفعہ اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے، تم کچھ کام مزدوروں سے کروا لیا کرو تاکہ تمہیں آسانی ہو جائے، تو وہ کہتا کہ جو کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں مزہ آتا ہے وہ کسی کام میں نہیں آتا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ سوداگر اپنی سادگی کی وجہ سے پورے مصر کے اندر مشہور ہو گیا۔ ایک دن وہ سوداگر اپنے استبل کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک گھوڑا بہت زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے استبل کی ایک دیوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، استبل کی ایک دیوار گر چکی ہے، لہٰذا تم ابھی اور اسی وقت کچھ پتھر اٹھاؤ اور اس دیوار کی مرمت کر دو۔ یہ نہ ہو کہ رات کو کوئی چور یا ڈاکو استبل کے اندر گھس آئے۔ اس کے بیٹے نے کہا، بابا جان، آج میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ بازار کے اندر چلے جائیں اور چوک پر موجود کسی مزدور کو لے آئیں اور یہ کام کسی مزدور سے کروا لیں۔ تو سوداگر نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تم حکیم کے پاس چلے جاؤ اور اپنی دوا لو، میں بازار جا کر کوئی مزدور لے آتا ہوں۔ لہٰذا سوداگر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور قاہرہ کے بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ کسی مزدور کو لینے جا رہا تھا۔ جب وہ بازار کے اندر پہنچا تو وہ بڑا حیران تھا کہ اسے کوئی مزدور نظر نہ آیا۔ اس نے بازار کے ایک تاجر سے پوچھا، مجھے ایک مزدور چاہیے، کیا یہاں مزدور مل جائے گا؟ تو اس تاجر نے کہا، تم بازار کے کونے میں چلے جاؤ، وہاں مزدوروں کا چوک ہے، وہاں تمہیں ہر قسم کا مزدور مل جائے گا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جب بازار کے کونے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں مزدوروں کی بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ سب بھیڑ مزدوروں کی ہے تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کتنے مجبور اور لاچار لوگ ہیں کہ چند سکوں کی خاطر کسی مالک کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا تاکہ یہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکیں۔ اب وہ ایک مزدور کے پاس گیا اور کہا کہ میری ایک دیوار گر گئی ہے، تم اسے مرمت کرنے کا کتنے سکے لوگے؟ مزدور نے کہا کہ میں 3 سکے لوں گا۔ سوداگر نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اسی ہی آدمی کو لے جاتا ہوں تاکہ شام ہونے سے پہلے پہلے میں اپنی دیوار مرمت کروا لوں۔ لیکن اس نے دیکھا کہ میرا کام بھاری ہے اور مزدور کافی کمزور تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ کام کروانا اس مزدور پر ظلم ہوگا، لہٰذا کسی صحت مند نوجوان کو تلاش کرتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور اس مزدور کے ہاتھ میں دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تو اتنے میں اس سوداگر نے بازار کے چوراہے میں دیکھا کہ ایک نوجوان باقی سب مزدوروں سے ہٹ کر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جہاں سب مزدور کسی نہ کسی مالک کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ہی عجیب نوجوان ہے، کسی کچھ فکر ہی نہیں، کیا اس نے مزدوری نہیں کرنی؟ یہ جس طرح بیٹھا ہوا ہے تو اس کو تو کوئی بھی مالک اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی تجسس کے ساتھ وہ اس مزدور کے پاس گیا، اس نے سلام کیا۔ اس نوجوان نے فوراً سر اپنا اوپر اٹھایا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے اس مزدور سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ میری ایک دیوار گر گئی ہے، اس کو مرمت کرنا ہے۔ تو اس مزدور نے کہا، جی ہاں حضور، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ اس نے کہا، یہ تم پہلے مزدور ہو جو اپنی شرائط بتا رہا ہے۔ ہاں، لیکن بتاؤ تمہاری کیا شرائط ہیں؟
تو उस मजदूर ने कहा कि मैं मजदूरी के 50 सिक्के लूँगा। ये सुनकर सौदागर बड़ा हैरान हो गया और कहा, जहाँ बाकी मजदूर एक दिन का 3 सिक्के लेते हैं, तुम 50 सिक्के का कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि इतनी ज़्यादा मजदूरी सुनकर कोई भी मालिक तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होगा? तो उस जवान ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये मजदूरी ज़्यादा है तो तुम बेशक चौक में किसी भी मजदूर को अपने साथ ले जा सकते हो। उसकी ये बातें सुनकर सौदागर बड़ा हैरान हो गया और फिर उसने कहा, अच्छा बताओ तुम्हारी बाकी शराइत क्या हैं? तो उस नौजवान ने कहा कि 50 सोने के सिक्के मजदूरी लेने के अलावा मैं 2 और शराइत रखूँगा। उसने कहा, बताओ कौन सी शराइत? तो उसने कहा कि सबसे पहली शर्त यह है कि जब अजान का वक्त होगा तो मैं सब काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाऊँगा और नमाज के दौरान मैं तुम्हारे किसी भी हुक्म का पाबंद नहीं होऊंगा। उसके अलावा तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगे। अगर सवाल करोगे तो मुझे लगा मैं उसका मुनासिब जवाब दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ये सुनकर सौदागर बड़ा हैरान हो गया, लेकिन पता नहीं उसे उस नौजवान में ऐसी क्या चीज़ दिखी कि जहाँ 3 सिक्के वाले सैकड़ों मजदूर मौजूद थे, उसने फिर भी 50 सोने के सिक्कों वाला मजदूर अपने साथ लिया और उसको लेकर चल पड़ा। जब वो अपने अस्तबल के अंदर पहुंचा तो सौदागर ने नौजवान को काम बता दिया, समझा दिया और फिर अपने काम की तरफ चला गया। उसके बेटे ने पूछा, बाबा जान, ये एक दिन की कितनी मजदूरी लेगा? तो सौदागर ने कहा, ये 50 सोने के सिक्के मजदूरी लेता है। ये सुनकर उसका बेटा हैरान और परेशान हो गया और कहा, अब्बा जान, ये तुमने क्या किया? मजदूर चौराहे में मजदूरी के लिए धक्के खा रहे हैं और 3 सिक्कों पर आपको कोई भी अच्छा सा मजदूर मिल जाता। आपने आखिर इस नौजवान के अंदर ऐसी क्या चीज़ देखी कि जहाँ 3 सिक्कों वाले इतने मजदूर मौजूद थे और आप 50 सिक्कों वाले मजदूर उठा के ले आए? तो सौदागर ने कहा, बेटा, जो मैंने इस नौजवान के अंदर देखा वो चीज़ तुमने नहीं देखी, लिहाजा तुम इस चीज़ को नहीं जानते। तुम खामोश रहो तो ही बेहतर है। उसका बेटा बड़ा फर्माबरदार था, अपने बाप की बात सुनकर खामोश हो गया। लेकिन यह सवाल उसके दिल में बार बार था कि आखिर इस नौजवान में ऐसी क्या बात है कि बाकी मजदूर 3 सिक्के मजदूरी लेते हैं और ये 50 सिक्के आखिर क्यों लेता है। अब सौदागर अपने घोड़े पर सवार हुआ और वो बाजार की तरफ किसी काम की गर्ज से चला गया। और जब 2 घंटे के बाद सौदागर वापस अस्तबल के अंदर लौटा तो उसने देखा कि जो काम एक मजदूर 2 दिन के अंदर बड़ी मुश्किल से ख़त्म कर लेता, उसने वो काम चंद ही घंटों के अंदर ख़त्म कर लिया। वो बड़ा हैरान हुआ और उससे पूछा, ए नौजवान, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम अकेले होकर तुमने 10 आदमियों का काम चंद घंटों के अंदर कर दिया, आखिर क्या माजरा है? तो उसने कहा कि मैंने हजूर आपको कहा था कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लिहाजा मैं इस सवाल का जवाब आपको नहीं दे सकता। सौदागर बड़ा हैरान हुआ और फिर उसने उस नौजवान से कहा, अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊँ? तो उसने कहा, हुजूर मैं रोज़े से हूँ, मैं खाना नहीं खा सकता। सौदागर बड़ा हैरान हुआ और कहा, यह सर्दियों का मौसम है और माह रमज़ान को तो बहुत वक्त बाकी है। तुम इस मौसम में अभी भी नफली रोज़ा रख रहे हो। तो ये सुनकर नौजवान खामोश हो गया। सौदागर बड़ा हैरान हो गया कि एक नौजवान मजदूरी करने के बावजूद भी नफली रोज़े रख रहा है। उसे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी क्योंकि शायद वो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता था। अब जैसे ही शाम का वक्त हुआ, सौदागर अस्तबल के अंदर आया तो उसने देखा कि जो काम 3 दिन का था उस नौजवान ने 1 दिन के अंदर ख़त्म किया और अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा था। सौदागर ने उसको 50 सोने के सिक्के दिए और उसके बाद पूछा, अरे नौजवान, जाते हुए ये तो बता दो तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, हुजूर मैं तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब नहीं दे सकता। सौदागर बड़ा हैरान हुआ कि मैंने इस जैसा नौजवान अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। आखिर ये अपना नाम भी नहीं बताना चाहता, ये कैसा इंसान है? लेकिन फिर भी उस नौजवान ने अपना नाम नहीं बताया और खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से चला गया। वक्त गुजरने लगा।
چند دنوں کے بعد اس سوداگر کو پھر ایک مزدور کی ضرورت ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ پھر قاہرہ کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کر وہاں سے ایک مزدور کو لے آؤں، لیکن اس بار بھی اسی ہی مزدور کو لے کر آؤں گا۔ اس کے ہاتھوں میں ایسی برکت ہے، اس کی زبان میں ایسی مٹھاس ہے کہ اگر اس کو میں 50 کی جگہ 100 سونے کے سکے بھی دے دیتا تو شاید مجھے خوشی ہوتی۔ اب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسی چوک پر پہنچا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ہر طرف نظر دوڑانے کے باوجود بھی اسے وہ نوجوان نہ دکھا۔ تو اتنے میں اس نے ایک مزدور سے پوچھا، ارے میاں، یہاں ایک کونے میں نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، آج وہ کہاں ہے؟ تو اس مزدور نے بتایا، حضور وہ صرف ہفتے میں ایک دن ہی کام کرتا ہے اور وہ بھی پیر کے دن، اور اس کے علاوہ ہفتے کے 6 دن وہ کہاں غائب ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ کہاں رہتا ہے کسی کو کچھ علم نہیں۔ یہ سن کر سوداگر حیران ہوا اور گھر واپس آ گیا۔ بیٹے نے پوچھا، ابا جان، آپ تو ایک مزدور کو لینے گئے تھے اور خالی ہاتھ لوٹ آئے، کیا آپ کو کوئی مزدور نہیں ملا؟ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا، چوک کے اندر سینکڑوں مزدور تھے، لیکن میں صرف اسی ہی مزدور کو تلاش کرتا رہا، لیکن آج وہ مجھے نہیں ملا، اس لیے میں خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، ابا جان، حیرانی کی بات یہ ہے، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ کو 3 سکوں والے اتنے مزدور مل رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اس 50 سونے کے سکے والے مزدور کو ہی کیوں لے آتے ہیں؟ آپ ایک سوداگر ہو کر بھی ہزارے کا کام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے بیٹے نے کہا، بیٹا، باپ نے کہا، بیٹا، جو میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا تم خاموش رہو، تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ سوداگر کا بیٹا پھر خاموش ہو گیا۔ اب وقت گزرنے لگا۔ جیسے ہی پیر کا دن ہوا، سوداگر صبح سویرے اٹھا اور اس نے نماز فجر ادا کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ بالکل کوئی بھی نماز ادا نہیں کرتا تھا، لیکن اس نوجوان کے لہجے اور اس کی گفتگو، اس کی صحبت نے اس پر اتنا اثر کیا کہ شاید وہ بغیر کسی وجہ کے صبح سویرے اٹھا اور نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جا کر چوک کے اندر انتظار کرنے لگا، جہاں مزدور مالک کا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ اس جگہ وہ شہر کا اتنا بڑا سوداگر اس مزدور کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت ساری دیر گزرنے کے بعد جیسے ہی مزدوروں کا وقت ہوا تو باقی مزدوروں کے ساتھ وہ بھی نوجوان آ گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی۔ اس سوداگر نے جیسے اس کو دیکھا تو دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا اور کہا، اے نوجوان، میں تم کو ایک ہفتے سے تلاش کر رہا ہوں، تم کہاں غائب تھے؟ تو نوجوان نے کہا، حضور، میں ہفتے میں بس ایک دن ہی کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کام نہیں کرتا۔ تو سوداگر ہنسنے لگا اور کہا، بیٹا، تم بڑے عجیب انسان ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں نے تمہارا ایک ہفتہ انتظار کیا، اب چلو۔ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور، پہلے آپ میری کچھ مزید شرائط سن لو، اس کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو سوداگر نے کہا، ارے نوجوان، کیا تم آج 50 سکوں کی جگہ 100 سکے لوگے؟ بتاؤ، میں تمہیں 100 سونے کے سکے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، نہیں حضور، میں 100 سونے کے سکے نہیں بلکہ صرف 6 سونے کے سکے لوں گا اور سارا دن کام کروں گا، اور میری باقی شرائط وہی ہوں گی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی۔ یہ سن کر سوداگر پھر سے حیران و پریشان ہو گیا اور کہا، بیٹا، کہاں 50 سکے اور کہاں 6 سکے، آخر ان سب کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور، میری شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا اگر مجھے مناسب نہ لگا۔ تو یہ سن کر سوداگر نے کہا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو، تم جتنے بھی سکے کہو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ نوجوان سوداگر کے ساتھ چل پڑا۔ سوداگر اسے اپنے ساتھ لے آیا اور اسے کام پر لگا دیا، اور خود چھپ کر دیکھنے لگا کہ جو کام 10 آدمی بڑی مشکل سے کر لیتے ہیں، وہ کام یہ نوجوان آخر اکیلا کیسے کرتا ہے؟ سوداگر چھپ کر اسے دیکھنے لگا تو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سوداگر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نوجوان کے ساتھ فرشتے کام کر رہے ہوں۔ اس نے دیکھا کہ جہاں اتنا بڑا پتھر 5 آدمی نہ اٹھا سکے، وہ نوجوان اکیلا اٹھا کر لگا رہا تھا،
اور وہ کام اتنا جلدی سے ہو رہا تھا کہ سوداگر کی آنکھیں بھی اسے دیکھنے کے قابل نہ تھیں۔ بہرحال وقت گزرنے لگا اور جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو اس نوجوان نے کہا، حضور میرا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ مجھے میری مزدوری دے دیں تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں۔ سوداگر نے کہا، بیٹا مجھے یہ تو بتا دو، آخر تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ سوداگر بڑا حیران ہوا اور اس نے اس مزدور کو اپنی مزدوری سے بھی زیادہ مزدوری دینا چاہا، لیکن اس نے صرف 6 سکے لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ سوداگر حیران ہوا اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا اس نوجوان نے مجھے بڑا متاثر کر دیا۔ میں ایک سوداگر ہوں، میں ہر قسم کے بیوپاریوں سے، ہر قسم کے لوگوں سے ملتا جلتا ہوں، لیکن اس جیسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اب وقت گزرنے لگا، تقریباً 1 سال گزر گیا، لیکن سوداگر کو اس کا کوئی کام نہ پڑا اور اس کی زندگی ویسے کی ویسے چلتی رہی۔ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد سوداگر کو پھر سے ایک مزدور کی ضرورت پڑی۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جب بازار کے چوراہے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ پیر کا دن تھا، لیکن پھر بھی وہ نوجوان وہاں موجود نہیں تھا۔ سوداگر بڑا حیران تھا کہ آخر آج وہ نوجوان کیوں یہاں نہیں ہے، تو اس نے پھر سے ایک نوجوان سے پوچھا، تو اس نوجوان نے بتایا، حضور وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، اب وہ بالکل بھی مزدوری نہیں کرتا۔ سوداگر نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو اس کا گھر کہاں ہے؟ تو ان میں سے ایک مزدور نے کہا، اس نے آج تک کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں کہاں رہتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ میں نے اسے ایک کچی آبادی کی طرف جاتے دیکھا۔ اگر آپ فلاں آبادی میں چلے جائیں تو یقیناً آپ اس کا گھر تلاش کر لیں گے۔ ویسے بھی اس نوجوان کا جیسا حلیہ ہے، کچی آبادی کے اندر سب سے خستہ حال گھر بھی اسی کا ہوگا۔ یہ سن کر سوداگر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوا اور اس کچی آبادی کی طرف چلا گیا جس کا اس کو مزدور نے بتایا تھا۔ سوداگر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ جب کچی آبادی کے نزدیک پہنچا تو وہ ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن اسے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ تو اتنے میں اس نے ایک دیہاتی سے پوچھا، ارے میاں بتاؤ، کیا اس بستی کے اندر ایک نوجوان رہتا ہے جو صرف ہفتے کے ایک دن مزدوری کرتا ہے؟ شاید اس نوجوان کا پتہ معلوم کرنے کے لیے یہی سب سے بڑی نشانی تھی۔ سوداگر نے جب یہ نشانی اس دیہاتی کو بتائی تو اس دیہاتی نے کہا، جی ہاں حضور، بستی کے کونے میں چلے جائیں، ایک خستہ حال جھونپڑی نظر آئے گی، اس جھونپڑی کے اندر آپ چلے جانا، کیونکہ اس نوجوان کی حالت اتنی خراب ہے کہ اب وہ دروازہ کھولنے کے بھی قابل نہیں۔ سوداگر بڑا پریشان ہوا اور فوراً اسے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تلاش کرتا کرتا بستی کے کونے پر پہنچا تو اسے خستہ حال چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور یہی جھونپڑی اس نوجوان کی ہوگی۔ اس نے گھوڑا ایک سوکھی لکڑ کے ساتھ باندھا اور سیدھا جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے وہ اس دروازے کے اندر داخل ہوا تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، اے نوجوان، تمہیں کیا ہوا؟ رکو، میں ابھی کسی حکیم کو بلا کے لے آتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا، تم رکو، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لگتا ہے میرا بھی وقت آ چکا ہے، بس تم مجھ پر ایک احسان کرنا، آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، میرا انتقال ہونے کے بعد میری خواہشیں ہیں وہ پوری کر دینا۔ یہ سن کر اس سوداگر نے کہا، ارے میاں تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی شہر کے سب سے بڑے حکیم کو بلا کر لاتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، اگر تم میری خواہش پوری کر دیتے ہو تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا اور اس کا اللہ تمہیں آخرت میں اجر دے گا۔ سوداگر نے کہا، اے نوجوان بتاؤ، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے ایک انگوٹھی اتاری اور کہا، اے سوداگر، اگر یہ تم انگوٹھی رکھو اپنے پاس اور کل میرے دفن ہو جانے کے بعد
تم اسکلان کے قلعے چلے جانا۔ تم جانتے ہو کہ اسکلان مصر کا بہت بڑا اور مشہور قلعہ ہے۔ تم اسکلان کے قلعے میں جانا اور اس کے حاکم کو جا کر یہ انگوٹھی دے دینا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے سپاہی تمہیں اسکلان کے حاکم تک جانے نہیں دیں گے، لیکن جب تم اس کو یہ انگوٹھی دکھاؤ گے تو دروازے پر موجود کھڑے سپاہی تمہیں خود ہی حاکم کے پاس لے جائیں گے۔ تم یہ جا کر انگوٹھی اس حاکم کے ہاتھ میں دے دینا اور اسے کہنا کہ وہ نوجوان اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور اس کے علاوہ میرے ایک پرانے صندوق میں کچھ سکے پڑے ہوئے ہیں۔ ان سکوں میں سے میرے کفن کے سکے نکال لینا، اور باقی سکوں کے لیے تم جا کر فلاں درخت کے نیچے کھڑے ہو جانا جو کہ جنگل کے کونے میں ہے۔ وہاں ایک سفید داڑھی والا بزرگ آئے گا، اس کو وہ سکے دے دینا۔ وہ سکے ضرورت مندوں کے پاس وہ بزرگ پہنچا دے گا۔ یہ سن کر سوداگر بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا، اے نوجوان، تم جا رہے ہو، لیکن میرے ان سوالوں کے جواب تو دیتے جاؤ جن پر تم نے شرط رکھی تھی کہ کبھی جواب نہیں دوں گا۔ اس نے کہا، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ مجھے اپنے اللہ سے بہت معافی مانگنی ہے، میرے پاس وقت کم بچا ہے۔ وقت آنے پر وہ سارے راز تمہارے سامنے کھل جائیں گے۔ اس سوداگر نے کہا، تمہارے مرنے کے بعد وہ راز دفن ہو جائے گا۔ بتاؤ، آخر تم ایک دن مزدوری کا 50 سکہ لیتے تو پھر دوسرے ہفتے تم صرف 6 سکے، اور آخر تمہارا نام کیا ہے؟ کیا تم میرے سامنے اس دنیا سے گمنام چلے جاؤ گے؟ تو اس نوجوان نے کہا، آپ کا احسان ہوگا اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ سوداگر نے وہ سکے اٹھائے اور جا کر اس درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو وہاں ایک بوڑھا سفید داڑھی والا شخص آیا اور اس نے اس سے سکے مانگے، تو اس نے اسے سکے دے دیے۔ وہ بوڑھا بزرگ جانے لگا تو سوداگر نے بوڑھے بزرگ کے ہاتھ سے پکڑا اور کہا، حضور، میرے چند سوالوں کا تو اب آپ جواب دیتے جائیں۔ اس نے کہا، بتاؤ، کون سے سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جس نوجوان نے آپ کے ہاتھ سونے کے سکے دینے کے لیے کہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کے علاوہ اس نوجوان کو میں 2 مرتبہ مزدوری پر لے کر گیا، تو اس نے ایک دن مجھ سے 50 سکے لیے، جبکہ دوسرے ہفتہ اس نے مجھ سے صرف 6 سکے لیے۔ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں اس کے سوال کا جواب خود دوں گا، اور ایک سوال کا جواب تمہیں اس انگوٹھی کے ساتھ مل جائے گا جو اس نے تمہیں دی ہے۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہو گیا کہ آخر اس سفید داڑھی والے بزرگ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے انگوٹھی بھی دی ہے۔ تو اس نے کہا، حضور، آپ بتائیے، آپ میرے کون سے سوال کا جواب دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے پوچھا کہ وہ ایک دن 50 سونے کے سکے لیتا تھا، جبکہ ایک دن وہ صرف 6 سکوں کے عوض مزدوری کر کے چلا جاتا تھا۔ تو اس بوڑھے بزرگ والے نے کہا، بیٹا، ایک ہفتے وہ صرف 6 سکے لیتا، جس سے وہ اپنے پورے ہفتے کا بندوبست کرتا، جبکہ دوسرے ہفتے وہ 50 سکے لیتا، ان 50 کے 50 سکوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ کس جگہ اس سکوں کی ضرورت ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اس کے جانے کے بعد کتنے گھروں میں چولہا شاید بند ہو جائے، کتنے مریضوں کا دوا بند ہو جائے۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہوا کہ وہ نوجوان جو مزدوری کر کے اتنے لوگوں کی مدد کر رہا تھا، اور میں اتنا بڑا سوداگر، آخر میں کس گمراہی میں ڈوب گیا تھا۔ وہ سوداگر دوڑتا ہوا جب اس نوجوان کی جھونپڑی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نوجوان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس نے بستی والوں کو اکٹھا کیا، اس کی نماز جنازہ ادا کروائی، اس کی وصیت کے مطابق اسی کے سکوں سے اس کا کفن خریدا، اور اس کو دفن کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور قلعہ کی طرف چل پڑا۔ جب اس اسکلان قلعہ کے دروازے پر پہنچا تو سپاہی نے اس کو دور سے روکا اور کہا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو سوداگر نے کہا، میں قلعے کے حاکم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں حاکم سے نہیں ملنے دے سکتے، وہ ہر کسی سے نہیں ملتا۔ تو سوداگر نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی۔ جب سپاہیوں نے وہ انگوٹھی دیکھی تو نہ صرف سوداگر کو ساتھ لے کر قلعہ کی طرف چل پڑے، بلکہ پورے قلعہ کے اندر ہلچل مچ گئی۔ سوداگر بڑا حیران تھا کہ آخر اس انگوٹھی کے اندر ایسا کیا تھا کہ جس کو دیکھ کر سارے سپاہیوں نے قلعہ کے اندر ہلچل مچا دی۔
جب وہ حاکم کے سامنے پہنچا تو حاکم نے پوچھا، اے شخص تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تو سوداگر نے اس حاکم کے سامنے جب انگوٹھی نکالی تو حاکم اسی وقت گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اس انگوٹھی کو چوم کر اپنے سینے سے لگانے لگا۔ تو سوداگر حیرت کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا اور پوچھا، حضور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ایک مزدور نوجوان کی انگوٹھی کو آپ اتنے پیار سے کیوں چوم رہے ہیں؟ آخر ان سب کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ اور ویسے بھی مجھے ایک سوال کا جواب آپ سے ہی ملنا تھا، آخر نوجوان کون تھا اور آخر اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ تو حاکم نے کہا کہ اے سوداگر، اگر تم نہیں جانتے وہ نوجوان میرا بیٹا ہے، بتاؤ اب وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو حاکم نے کہا کہ تم مجھے ابھی اس کی قبر پر لے چلو۔ سوداگر حاکم کو اس کے بیٹے کی قبر پر لے گیا۔ تو سوداگر نے پوچھا، حضور آخر ماجرا کیا ہے کہ ایک حاکم کا بیٹا ہو کر مزدوریاں کرتا رہا اور تنہائی کی موت مر گیا؟ تو حاکم نے کہا کہ میرا بیٹا بچپن ہی سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، مجھے کہتا کہ یہ حکمرانی عارضی ہے، تو اس رب کے سامنے سجدہ ریز دنیاوی دولت عارضی ہے، تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی کو راضی کرو۔ لیکن میری سمجھ میں اس کی باتیں بالکل نہیں آتی تھیں، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے کہا، بابا تو آپ اس قلعے پر حکمرانی جائز طریقے سے کریں یا پھر آپ اس قلعے پر حکمرانی چھوڑ دیں، ورنہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ آپ اپنے قلعے میں انصاف نہیں کرتے اور میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں اس قلعے کو بالکل نہیں چھوڑ سکتا، یہ سیاست ہے اور سیاست کے بغیر کبھی بھی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ میرے بیٹے نے قلعے کو خیر بات کہا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہوا اور کہا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر ایک نوجوان اپنے رب سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے رب کی خاطر اس نے اتنی شاہانہ زندگی کو چھوڑا اور ساری زندگی مزدوری کرتے کرتے ہوئے چلا گیا۔ تو دوستو یہاں اس واقعے کا اختتام ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کے اختتام پر ہمیں ایک گہرا سبق ملتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، لیکن ہم اس کو اپنا گھر سمجھ کر اس میں رہنے لگتے ہیں۔